ازلا تو میں کلاما کوئی تے ہوئے میرے کو ڈور جدائی والی توڑ ٹوٹے ہوئے میرے دل کو جوڑ مجھے اکیلا نہ تو چھوڑ مینو تیرے کرم دی لوڑ ڈور جدائی والی توڑ ٹوٹے ہوئے میرے دل کو جوڑ مجھے اکیلا نہ تو چھوڑ مینو تیرے کرم دی لوڑ نہ باقی ہو کوئی ہستی کا الجھاوا نہ باقی ہو کوئی ہستی کا الجھاوا میں مٹی دا باوا کر دے مینو ساوا میں مٹی دا باوا کر دے مینو ساوا مولا تیرا کرم جد پاؤندے وچھڑے ہوئے مل جاندے نہ گمراہ ہوندے نہ ٹھوکر کھاندے ہر رستے وچ ملدا منزل دا پرچھاوا میں مٹی دا باوا کر دے مینو ساوا میں مٹی دا باوا کر دے مینو ساوا اللہ ازلا تو میں کلاوا کوئی تے ہوئے میرے کو ایک واری تے میرے ربا راز حیاتی دا تو ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد کہیں مت جائیے میں نجم شراز کینیڈا ون ٹی وی پر آپ کو منتظر رہوں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایمان ہی رمضان ایمان ہی رمضان یہ میرا دل یہ میری جان جی السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ہم بدلتے کیوں نہیں ہیں یہ میں نے خاص طور پہ یہ جو سبجیکٹ ہے یہ اپنی اصلاح کے لیے آج چوز کیا اپنے آپ کو تھوڑی سی اپنی پٹائی کرنا بھی بڑی ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں تو پہلے اپنے کان سنتے ہیں اس لیے بات کرنے والے کو بہت فائدہ ہوتا ہے اور خاص طور پہ وہ بات اگر اللہ کی ہو تو وہ اس کو کہتے ہیں ہم اللہ کا ذکر اور ذکر سے دل نرم ہوتے ہیں ذکر سے دل متاثر ہوتے ہیں ذکر ہمارے نفس کا ہماری سول کا ہماری روح کا کی غذا ہے ہم بچپن میں اور جوانی میں سمجھتے تھے کہ موسیقی روح کی غذا ہے لیکن دیر آئے درست آئے کیونکہ روح تو پھر بھی ایمٹی کی ایمٹی تھی حالانکہ موسیقی میں ڈوب گئے موسیقی بنانا شروع کر دی سننا تو بہت دور کی بات ہم نے تو بنانا شروع کر دی پھر بھی وہ روح کی غذا نہیں بن سکی بلکہ روح اور بے چین اور بے سکون ہو گئی کیونکہ جب اس کی آؤٹ کم آتی تھی اس کی جو ہائیز تھے وہ تو بڑے اچھے تھے لیکن جو اس کے لوز تھے وہ انٹالریبل تھے آپ کو ہر وقت ایک ہائی اور ایک ہر وقت ایک اٹینشن آپ کو ہر وقت کامیابی آپ کو ہر وقت ایک ڈیسپریشن کی فیلنگ رہتی ہے یو وانٹ مور اینڈ مور آل دا ٹائم آپ عادی ہو جاتے ہیں
کہ آپ کو ایک خاص طرح کی کمفرٹ، ایک خاص طرح کی اٹینشن، ایک خاص طرح کی وہ ملے ہر جگہ پر، ہر جہاں بھی آپ جائیں، جس حالت میں بھی آپ ہوں. تو اس کی بہت ساری بائی پروڈکٹس ایسے ہیں جو برن کر دیتے ہیں آپ کے نفسیات کو. ہر کاروبار میں ایسا ہوتا ہے، ہر کامیابی کے ساتھ بہت سارے امتحانات جڑے ہوئے ہیں. اس لیے ایک مومن جو ہوتا ہے وہ کامیابی میں بھی اپنے رب کو نہیں بھولتا، اپنی حدود کو نہیں بھولتا، اپنی ویلیوز کو نہیں بھولتا، اور اوور ایکسائٹڈ نہیں ہوتا، اور ناکامی میں بھی مایوس نہیں ہوتا. وہ ایک سٹیبل شخصیت ایک سٹیبل کیریکٹر کا مالک ہوتا ہے. اللہ ہمیں ایسا مومن بنا دے. تو ہم بدلتے کیوں نہیں؟ تو وہ جب میں اپنی زندگی میں آج آپ کے سامنے بیٹھ کے رائٹ ایٹ دس ویری مومنٹ سوچتا ہوں، تو سب سے بڑا جو آبسٹیکل، سب سے بڑی جو جسے کہتے ہیں نا رکاوٹ، وہ کیا ہے ہمارے بدلنے میں؟ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کا کیا جواب دے رہے ہیں. مجھے تو یہ جواب مل گیا ہے. آپ بھی سوچیں ذرا کہ سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے. رکاوٹ ذہن میں آئے گی شیطان، معاشرہ، دنیا، انوائرمنٹ، اور آس پاس سوسائٹی، آج کل کا زمانہ، 21st سینچری. ہم اکثر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ سورہ مائدہ 5ویں سورہ ہے، اس کی 105 نمبر آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. ایمان والوں کا یہ خاصہ ہے، ایمان والوں کے اوپر یہ احسان ہے کہ ان کو اس دنیا میں بتا دیا جاتا ہے. ایک عام انسان بغیر جانے ہی چلا جاتا ہے. ایک عام انسان کا کیمرہ باہر ہوتا ہے، وہ لوگوں کو وجہ سمجھ رہا ہوتا ہے اپنی پرابلمز کی، اپنی زندگی کی رکاوٹوں کی. ایک عام آدمی ماہر نفسیات کے پاس جاتا ہے، وہ ماہر نفسیات خود بیچارہ دنیا سے کے دھکے کھا کر آ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. اس کا اپنا گھر اکثر سکون میں نہیں ہوتا، وہ بھی انسان ہے. تو وہ بھی 1 گھنٹہ آپ کی بات سن کے آپ کو ایک ہیپی پل لکھ کر دے دیتا ہے، وہ بھی انسان ہے. تو ایمان والے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اپنے کلام کے ذریعے پہلے ہی بتا دیتے ہیں تمہاری رکاوٹ کیا ہے. تو سنیں، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تمہارے خلاف، تمہاری اپوزیشن میں، تمہاری رکاوٹ، تمہارے آبسٹیکل تو تمہارے اپنے نفوس ہی ہیں. یو یور سیلف آر دا ریزن. میں خود اپنی زندگی میں اپنی تبدیلی کے بیچ میں رکاوٹ ہوں. اب اس کو آپ ملٹیپلائی کر لیجئے ایک سوسائٹی اور ایک ملک سے. جس طرح آج ہمارے پیارے گھر، ہمارے ملک میں لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی آئے گا وہ بدلے گا، اور جب کوئی آتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس نے بدلا کیوں نہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا رول کیا ہے. اسی طرح ہم اپنی انڈیویجول زندگیوں میں ہم کمپلین تو کرتے ہیں، ہم شکایت تو کرتے ہیں، کبھی نصیب کو کوستے ہیں، کبھی حالات کو کوستے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول جو آج ہی میں نے سنا اپنی اسٹڈی کلاس میں، اور یہ آپ پورے رمضان سنتے رہیں گے along with other اقوال، بڑا زبردست قول ہے، کیونکہ ظاہر ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایمان اور ان کے اسی حساب سے ان کا قول کہ اپنی غلطیوں سے اپنے نصیب کو بدنام مت کرو. یہ میں اپنے آپ کو بھی سنا رہا ہوں، آپ کو بھی سنا رہا ہوں. اپنی غلطیوں سے اپنے نصیب کو بدنام مت کرو. نصیب تو خود ہمت کا محتاج ہے. اللہ اکبر. پھر ریپیٹ کرتا ہوں، اپنی غلطیوں سے اپنے نصیب کو بدنام مت کرو. نصیب تو خود ہمت کا محتاج ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نے آپ کو سنایا، پھر سناتا ہوں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے خلاف تو تمہارے اپنے نفوس ہی ہیں. لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، پس اگر تم نے ہدایت پالی، اگر تمہیں ہدایت مل گئی، کیونکہ ہدایت کا مطلب ہے کہ آپ نے بدل لیا اپنے آپ کو، آپ نے اوور کم کر لیا، آپ نے اپنی ان عادات کو، اس پرسنالٹی کی ویکنس کو،
उस प्रोग्रामिंग को आपने तोड़ दिया, उस प्रोग्रामिंग को आपने चेंज कर दिया, अगर आपको सोल्यूशन मिल गया और आपकी हिदायत हो गई, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जो गुमराह हुआ है वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कभी भी मुआशरे का, कभी भी दुनिया का प्रेशर मत लीजिएगा। जब आपको अल्लाह के साथ तारुफ हो जाए, जब आपको अल्लाह का हुक्म मिल जाए, समझ में आ जाए, तो फिर कभी किसी का प्रेशर मत लीजिएगा, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि अल्लाह से बड़ा रिश्ता कोई नहीं है, अल्लाह से बड़ा मालिक कोई नहीं है, कोई राज़िक नहीं है। अल्लाह जरिया बनाते हैं, उस जरिए का एहसानमंद होना जरूरी है, लेकिन वो जरिया रब नहीं है। तो जो लोग जरिए को रब समझ लेते हैं वो सारी जिंदगी कंप्रोमाइज करते हैं, वो सारी जिंदगी हालात से समझौता करते हैं, वो सारी जिंदगी पिसते हैं, रगड़ा खाते हैं, तकलीफ में रहते हैं। अल्लाह ने इसलिए नहीं भेजा हमें इस दुनिया में, उसके रास्ते की आजमाइशें कुछ और चीज है, लेकिन ये जो अजाब बन के, जो आग हमें इस दुनिया से हमें झुलसा देती है। एक इतना प्यारा खिलता हुआ मासूम बच्चा बड़ा होता है, और अगर उसको टाइमली अल्लाह की हिदायत ना पहुंचे और वो इस दुनिया के आगे अगर गिवन कर दे, तो फिर सारी ज़िंदगी वो समझौते करता और तकलीफ़ में और परेशानियों में वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है। इसकी मिसालें एक नहीं, मिलियंस और बिलियंस हैं हमारे आसपास। लेकिन अगर आपको और मुझे आज हिदायत मिल जाती है, हमें सोल्यूशन मिल जाता है, हम अपने आप को बदलने के लिए स्टैंड ले लेते हैं, तो कभी भी प्रेशर मत लीजिएगा आसपास मुआशरे का। यही अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहे हैं कि जिसने हिदायत पाली तो जो गुमराह हुआ, क्योंकि दुनिया जो है, कुरान मजीद में अल्लाह वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि अक्सरियत, और शैतान ने भी ये क्लेम किया है, जिसको अल्लाह ने आयत बना दिया है कि तू अक्सरियत को शुक्रगुजार नहीं पाएगा सिवाय तेरे चंद मुखलिस बंदों के। शैतान भी ये बात मानता है कि चंद लोगों को मैं नहीं ले जा सकूंगा अपने रास्ते पे, लेकिन अक्सरियत तो मैं ले ही जाऊंगा। और कुरान मजीद में जगह 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 अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, एक जगह अल्लाह ताला फरमा रहे हैं व इन तुती, सूरह अल-अनाम 6ठी सूरह है, तो उसकी 116 नंबर आयत में, व इन तुती अक्सर मन फिल अर्द, अगर तूने जमीन में अक्सरियत को फॉलो किया, अगर तू अक्सरियत के पीछे चला, अगर तूने अक्सरियत की इत्तबा की, अतात की, अगर तूने अक्सरियत को ओबे किया, अपने ऊपर हावी कर लिया, तो युदिल्लुका अन सबीलिल्लाह, वो तुझे अल्लाह की सबील से, अल्लाह के रास्ते से हटा देंगे। तो पहले तो हमारा नफ्स हमारे खिलाफ रुकावट, ऊपर से मुआशरा की सपोर्ट, अक्सरियत की सपोर्ट। तो ये वो जंग है, वो बैटल है जो अज़ल से चल रही है, अबद तक रहेगी। और इस जंग में आप और मेरा मुस्तकिल टेस्ट हो रहा है कि हम किस साइड पे खड़े होते हैं, कौन सी साइड लेते हैं, कितनी मेहनत करते हैं अल्लाह के रास्ते को जानने की। अल्लाह के रास्ता जान तो लें, फिर कौन कितना चलता है, किसके कितने मरातिब हैं, किसका क्या रुतबा है, वो तो हम सब की अपनी अपनी एफर्ट है। लेकिन कम से कम हम इतनी एफर्ट तो पहले करें कि हम अपने रास्ते को इवेल्युएट करें। तो हम इसीलिए बदलते नहीं हैं। उसकी पहली चीज जो समझ में आई कि हम पहले तो कैमरा अपनी तरफ करके खुद को ही इवेल्युएट नहीं करते। हम इसमें भी लेजीनेस का शिकार हो जाते हैं। हम कहते हैं देखी जाएगी, मैं नमाज तो पढ़ ही रहा हूं ना, मैं ये अच्छे काम तो कर ही रहा हूं ना, मैं खाना तो खिला ही रहा हूं किसी को, मैं चैरिटी तो दे ही रहा हूं ना, तो अल्लाह माफ़ करने वाला है। हम खुद से ही अस्यूम करके, खुद से ही अल्लाह के बिहाफ पे भी बात करना शुरू हो जाते हैं, अल्लाह माफ़ करे, जिसको अल्लाह बिल्कुल पसंद नहीं करते। क्योंकि अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं है कि अल्लाह के बिहाफ पे कोई बात फैब्रिकेट करे। अल्लाह अपने कलाम में खुद वाज़े तौर पे बता रहे हैं उसकी लाइक्स डिसलाइक्स क्या है, उसके कवानीन क्या है, उसकी हदूद क्या है। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, उसके बाद जब वापस आएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे कि हम बदलते क्यों नहीं हैं। कहीं मत जाइए, मैं नजम शराज और कैनेडा वन टीवी की टीम आपकी मुंतज़िर रहेगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, पहली वजह हमें समझ में आई कि हम बदलते क्यों नहीं हैं, क्योंकि हमारे अपने नफूस, हमारी अपनी सेल्फ,
ہمارے اگینسٹ کام کرنا شروع ہو جاتی ہے. تھوڑا سا اس کو اور کھولتے ہیں کہ ہماری اپنی سول، ہماری اپنی روح، ہمارا اپنا نفس، ہماری اپنی شخصیت ہمارے خلاف کیسے چل پڑتی ہے. وہ اس لیے چل پڑتی ہے کہ ایک واقعہ سنا تھا میں نے. ایک مجھے یاد ہے کہ انگلینڈ میں یا کہیں تھا، انگلینڈ میں میری گاڑی جو ٹو کر رہا تھا ایک انگریز، تو اور ہم مجھے گھر چھوڑنے آ رہا تھا وہ، تو میں راستے میں نے اس کو کچھ بتایا نفس کے بارے میں، اور اس نے مجھے اس کو انڈورس کرنے کے لیے ایک سیئنگ سنائی جو ریڈ انڈینز چیروکیز ان کی یہ سیئنگ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیر آر ٹو وولفز، دو بھیڑیے ہیں ہمارے اندر، اے گڈ وولف اینڈ اے بیڈ وولف، اینڈ دے فائٹ ایٹ آل ٹائمز. وہ ہر وقت لڑتے رہتے ہیں. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ وچ ون ونز، جیتتا کون ہے، گڈ وولف اور بیڈ وولف، اچھا والا یا برا والا؟ تو انہوں نے کہا کہ جس کو زیادہ کھلاؤ گے، whichever you feed the most will win. اچھے کو کھلاؤ گے تو اچھا جیت جائے گا، برے کو کھلاؤ گے تو برا جیت جائے گا. تو جب اللہ نے ہمیں بنایا، اب میں جو یہ سیئنگ ہے اس کی سچائی بتاتا ہوں آپ کو، کیونکہ اللہ سے ہر سچائی کا آغاز ہوتا ہے. اللہ نے اس کائنات میں سچائی انٹروڈیوس کی ہے ہر دور میں علم کے ذریعے. تو سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نفسی وما سواہا، جب ہم نے نفس کو کمپلیٹ کر دیا، فَأَلْهَمَهَا، ہم نے ڈال دیا اس کے اندر، ہماری ذات کے اندر اللہ نے پروگرام کر دیا، فجورہا و تقواہا. جیسے آئی فون بن کے آتا ہے یا سیمسنگ یا کوئی بھی، تو اس اسمارٹ فون کے اندر کچھ فیچرز پہلے سے پروگرام ہوئے ہوتے ہیں جن کو آپ اور میں چینج نہیں کر سکتے، وہ بائی ڈیفالٹ اندر ڈلے ہوئے ہوتے ہیں. تو اسی طرح ہمارے اندر اچھائی اور برائی ڈلی ہوئی ہے، ہم ڈلے ہوئے آئے تھے. جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی گھر میں، کسی بھی کلچر میں، کسی بھی مذہب میں، کہیں بھی پیدا ہوتا ہے، وہ ایک ہی کمپنی سے آتا ہے، وہ ہمارے رب کی طرف سے آتا ہے. تو وہ اسی کی خلقت ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، چاہے کوئی بھی ہو. تو اس کے اندر یہ چپ لگی ہوئی ہوتی ہے رائٹ اینڈ رانگ کی، فجور اور تقوی کی. کانشسنس بھی ہوتی ہے، ضمیر جسے ہم کہتے ہیں، اور رانگ ڈوئنگ بھی ہوتی ہے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہم جس معاشرے میں پلتے ہیں بڑھتے ہیں، وہاں ہمیں ایک بڑا میٹیریلسٹک، ایک روبوٹ کی طرح، ایک پروفیشنل اسکول کالج کی چکی میں سے جب ہم گزرتے ہیں، تو وہاں سے جب ہم باہر نکلتے ہیں، پہلے تو جاتے ہی اس ڈگری میں جہاں پیسے زیادہ ہوتے ہیں. آج کل بچے کو ادھر بھیجو، ادھر ذرا ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بہت روم ہے، یہ والی جو برانچ ہے اس میں بڑا. تو ہماری ہر چیز، ایجوکیشن پیچھے، کس میں کتنا سکوپ اور پیسے ہیں. تو میٹیریلسٹک دنیا کے اندر ہماری ہر چیز پھر اسی حساب سے چلتی ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو نفس ہے وہ ایک بڑا میٹیریلسٹک، ایک سیلفش، ایک اپرچونسٹ، بڑا کلیور. تقوی بھی اسی کے لیے استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ہماری ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. وہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ہماری نفسیات بن جاتی ہے. اور وہ پھر جس دن ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ روش میری ٹھیک نہیں ہے، جس دن ہمارے دل پہ اثر ہوتا ہے، جو میرے ساتھ بھی ہوا تھا کہ ایک روش بن چکی تھی زندگی کی، ایک مائنڈ سیٹ بن چکا تھا زندگی کا، لوگوں کو کس نظر سے دیکھنا ہے ایک مائنڈ سیٹ بن چکا تھا، دنیا کو کس نظر سے دیکھنا ہے، دنیا میں کیسے چلنا ہے، کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے، کیسے لوگوں کو ٹریٹ کرنا ہے، ایک مائنڈ سیٹ بن گیا تھا. تو جس دن اللہ نے جھنجھوڑا، دل کو سٹرائک کیا قرآن نے، اللہ کی آیت نے، جو وجوہات بھی تھیں، اس دن اپنی سٹیٹ آف مائنڈ، اپنا سیلف ہی اگینسٹ کھڑا ہو گیا، رکاوٹ بن گیا. صبح کون اٹھے، معافی کیسے مانگوں، میری تو ایگو بہت ہے، میں معافی مانگوں اس سے، اس نے غلطی کی تھی، میں معافی مانگوں اس سے. کبھی کبھی غلطی دوسرے کی بھی ہو، لیکن آپ اس لیے معافی مانگتے ہیں تاکہ رشتہ قائم رہے، تاکہ وہ آپ سے دور نہ ہو جائے. کیونکہ آپ کے قریب ہوگا تو آپ پھر اس کو اللہ کی بات بتا دیں گے، آپ پھر اس کو کوئی اچھی بات بتا دیں گے. تو کبھی کبھی اس لیے بھی معاف کر دینا چاہیے تاکہ آپ کسی کو بہتر طور پہ گائیڈ کر سکیں. ضروری نہیں ہے کہ سامنے کہ میری ہی غلطی ہو تو میں معافی مانگوں. کبھی کبھی رشتوں کو، دوستی کو، بھائی بندی کو بچانے کے لیے بھی آدمی کہتا ہے کہ آئی ایم سوری بھائی،
برا نہیں منانا. اور جب وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کو اصول کی اور پرنسپل کی بات بھی سمجھا سکتے ہیں. تو اس طرح مائنڈ سیٹ ہمارا اپنا نفس ہمارے خلاف ہو جاتا ہے, جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت میں ایک لائن میں بتا دیا کہ تمہارے خلاف تو تمہارے اپنے نفوس ہی ہیں. تمہارا نفس ہی ہر وقت دنیا میں جانا چاہتا ہے, تمہارا نفس ہر وقت جو ہے اس کو بڑائی چاہیے, تمہارے نفس کو ہر وقت ٹیسٹ لگ گیا ہے دنیا کی لذتوں کا, دنیا کی, تو وہ کچھ اور بات سننا ہی نہیں چاہ رہا. اس کو ہر وقت جو ہے وہ اپنے کاروبار پیسے کی بات سناؤ, اپرچونٹیز کی بات سناؤ تو اس کے کان کھل جاتے ہیں, وہ بڑے شوق سے بات سنتا ہے. جیسی اس کو رائٹ اینڈ رانگ, آخرت, اکاؤنٹیبلٹی, بچوں کی تربیت, ایک ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں, ہاؤ وی ڈیل ود ایوری ریلیشن, تو اس کو وہ بات بورنگ لگنا شروع ہو جاتی ہے, بھاری لگنا شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ نفس کی ایک ٹیوننگ ہو چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد افلح, فلاح اس کو ملے گی من زکاہا, جو اس کا تزکیہ کر لے گا. تو اس کا پھر تزکیہ کرنا پڑے گا, اوپن ہارٹ سرجری کرنی پڑے گی نفس کی, اور وہ اللہ سے بہتر کون کر سکتا ہے جس نے ہمارا نفس بنایا ہے. تو واپس آتے ہیں اللہ کی طرف, اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ ہمارا تزکیہ کر, میرے نفس کا تزکیہ کر, میرے نفس کو پاک کر. پاک کرنے کا مطلب ہوتا ہے برائی اور اچھائی کو الگ الگ کر لینا. نفس کے اندر برائی اور اچھائی کو جو ایک مکس پلیٹ بن چکے ہوتے ہیں, ہماری اچھائیاں برائیاں دونوں ہم ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایک مکس پلیٹ بن جاتی ہے نفسیات. تو پھر اللہ دوبارہ سے اس کو ہماری سوچ میں الگ الگ کرتے ہیں کہ دس از رانگ اینڈ دس از رائٹ. رائٹ پہ سٹینڈ لینا ہے, رانگ سے دور ہونا ہے, اس کو ڈیلیٹ مارنا ہے, اس سے لڑنا ہے. تو پہلے ہمارے نفس میں, ہماری سوچ میں تو اچھا اچھا اور برا برا ہو. پہلے ہماری نفس میں تو یہ بات کلیئر ہو کہ بھائی یہ عادت صحیح نہیں ہے, بچے کی یہ تربیت صحیح نہیں ہے, بچے کی یہ حرکت صحیح نہیں ہے. پہلے ہم تو مانے, پھر ہم اس کو آگے ایجوکیٹ کر سکتے ہیں, اس کو آگے لے کر چل سکتے ہیں. اس لیے پہلے اپنی اصلاح بہت ضروری ہے. میں ایز اے پیرنٹ, اور جتنے بھی پیرنٹس دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں, یہ خاص طور پہ ان کے لیے کہ ہم بچوں کو بدلنا چاہتے ہیں, ہم خود نہیں بدلتے. اکثر لوگ ایونٹس میں آ کے, اکثر لوگ ہماری اسٹڈی کلاس پہ آ کے بچوں کو لے کر آتے ہیں کہ اس کو بدل دیں, یہ فرما بردار نہیں ہے. تو ان سے پھر یہی سوال ہوتا ہے کہ کیا آپ نے فرما بردار بنایا تھا, کوشش کی تھی؟ ہاں, کوشش کے بعد بھی اگر بچہ فرما بردار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ یہ ایک امتحان ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ایک امتحان تھا, وہ پھر بھی آ جاتا ہے, لیکن چانسز کم ہوتے ہیں. اگر اچھا بیج ڈلے گا تو اچھی فصل کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو واپس آتے ہیں کہ ایک تو وجہ ہمارا اپنا نفس ہے کہ یہ سٹرگل کرتا ہے ہمارے خلاف. اور وجہ کیا ہے؟ سورہ الانعام 6 اس کی 116 نمبر آیت میں نے کوٹ کی تھی, پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ دوسری وجہ ہمارا ماحول ہے, اکثریت ہے. اکثریت سے ایک وائب کریٹ ہوتی ہے, اکثریت سے ایک دستور کریٹ ہوتا ہے, اکثریت سے ایک فیشن کریٹ ہوتا ہے, اکثریت سے ایک جنریشنل سٹیٹ آف مائنڈ بنتا ہے, اکثریت سے ایک فضا بنتی ہے, ایک ہوا بنتی ہے, اس ہوا میں پھر سب چلتے ہیں. اور اس میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہوتا ہے, اور میڈیا کا جواب میڈیا ہی ہے. میڈیا کے ذریعے مائنڈ سیٹ کیے جاتے ہیں, میڈیا کے ذریعے ہی اللہ کی بات سے وہ مائنڈ دوبارہ سے ان کو پاک بھی کیا جا سکتا ہے, جو کینیڈا 1 ٹی وی کر رہا ہے. اگر تو اہل دنیا کی اکثریت کا کہا مانے گا, یہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی سمجھا دیا تھا, اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں بھی سمجھا رہے ہیں آج کہ اگر تو اہل دنیا کی اکثریت کی اطاعت کر لے گا, ان کو اوبے کر لے گا, ان سے پریشر میں آ کے, ان سے امپریس ہو کے, یا ان کی طاقت, ان کی بڑائی, ان کا قبیلہ, ان کے اثر و رسوخ, ان کی طور طریقوں سے اگر تو ان کو اوبے کرنا شروع کر دے گا, تو کیا ہوگا؟ یدلک عن سبیل اللہ, وہ تجھے اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سٹینڈ لیا, اللہ نے ان کا ساتھ دیا. جب تک ہم سٹینڈ نہیں لیتے ہمارے لیے حالات آسان نہیں ہوتے. حالات ہم آسان نہیں کرتے, اللہ آسان کر دیتے ہیں. ہم نے سٹینڈ لینا ہے, اللہ نے آسان کرنا ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا. تو ان یتبعون الا الظن, یہ جو اکثریت ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو خود
زن و گمان کے پیچھے چل رہے ہیں. ان کے پاس بھی کوئی اوتھینٹک رستہ نہیں ہے. ان کا اپنا رستہ ہر 100 سال کے بعد بدل جاتا ہے, 50 سال کے بعد بدل جاتا ہے, 20 سال کے بعد بدل جاتا ہے, 10 سال کے بعد بدل جاتا ہے. آج یہ کوئی فاسٹ فوڈ کے شوقین ہے, 6 مہینے کے بعد یہ کسی اور فاسٹ فوڈ کے شوقین ہوتے ہیں. آج یہ والا ڈرامہ دیکھتے ہیں, کل یہ وہ والا ڈرامہ دیکھتے ہیں. آج یہ اس سنگر کو سنتے ہیں, کل یہ اس سنگر کو سنتے ہیں. تو یہ تو خود بدل جاتے ہیں. ان کے اپنے ریسرچ جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. تو یہ خود زن و گمان کو فالو کر رہے ہیں. انہوں نے سنی سنائی باتوں کے اوپر ہی اپنے کیا کہتے ہیں مذاہب بنا لی ہے. انہوں نے سنی سنائی باتوں پہ ہی زندگی گزارنے کا طریقہ بنا لیا. ان کے پاس تو اللہ فرما رہے ہیں کہ سوائے زن کے کچھ بھی نہیں ہے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يُخْرُسُونَ, اور یہ تو خام خواہ. یخرسون کا مطلب ہوتا ہے انگریزی میں ربش, نانسنس, کہ فضول باتیں کرتے ہیں. تو انسانیت کے پاس حق اور سچ نہیں ہے. اللہ نے دیا ہے انسانیت کو حق اور سچ. تو آپ اور میں وہ خوش نصیب ہیں. تو 2 چیزیں میں نے آپ کو بتا دیں. بریک کے بعد جب آئیں گے تو ہم 1-2 پوائنٹس اور ڈسکس کر لیں گے. ایک تو یہ کہ ہمارے نفس ہمیں بدلنا نہیں دیتا, ہمارا مائنڈ سیٹ ہماری رکاوٹ بن جاتا ہے. سیکنڈلی اکثریت کیا ہو گیا ہے, پاگل ہو گئے ہو, ایکسٹریمسٹ بنو گے, بس نماز پڑھا کرو, کسی کا دل مت دکھاؤ. یہ زیادہ آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر وقت قرآن قرآن قرآن, اور تو بہت طرح کی آپ باتیں سنیں گے. تو ایک اللہ کا بندہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہوتا. اللہ کا بندہ امت وسط, کذالک جعلناکم امت وسط, اور اسی طرح اس نے تمہیں امت وسط بنا دیا. وہ تو ایک نہایت ہی بیلنسڈ انسان ہوتا ہے. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے کہ ہم بدلتے کیوں نہیں ہیں. میں نجم شراز اور کینیڈا ون ٹی وی کی ٹیم آپ کی منتظر رہے گی. السلام علیکم. ایمان ہی رمضان, ایمان ہی رمضان, یہ میرا دل یہ میری جان. جی السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک. اسی سبجیکٹ کے حوالے سے مجھے اپنے عزیز دوست مرحوم جنید صاحب کی وہ پڑھی ہوئی حمد یاد آ جاتی ہے کہ انہوں نے بھی پکار پکار کے اللہ سے کہا تھا, میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, ہوا اور حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. خدایا کرم فرما دل بدل دے, خدایا کرم فرما دل بدل دے, بدل دے میرا رستہ دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. میں نے کہا 1-2 بول آپ کو سنا دوں, پھر کسی وقت میں پوری حمد انشاءاللہ یہ آپ کو سناؤں گا. تو 2 وجوہات, ایک تو ہمارا نفس, ہماری عادتیں, ہمارا غلطی نہ ماننا ہماری رکاوٹ بنتا ہے. سیکنڈلی ہمارا یہ جو آس پاس انوائرمنٹ ہوتا ہے یہ ہمیں انکریج کرتا ہے, یہ ہمیں اللہ کی طرف جاتے ہیں تو کبھی کبھی ڈسکریج کرتا ہے, کبھی کبھی ہمیں طرح طرح سے ڈسٹریکٹ کرتا ہے, ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے, اپنی اسٹیٹ آف مائنڈ کی طرف کھینچتا ہے. تو یہ دونوں وجوہات بن جاتی ہیں. اس کے ساتھ اور بھی وجوہات ہیں کہ ہم بدلتے نہیں ہیں. تھوڑا سا ایک سٹیپ اور آگے چلتے ہیں. ایک تو شیطان کو ہم سب جانتے ہیں کہ اس نے اللہ سے جب وائلیٹ کیا, اللہ کے حکم کو جب اس نے نہیں مانا, تو اس کے بعد جب اس سے پوچھا گیا کہ تجھے کس چیز نے باز رکھا میرا حکم ماننے سے, تو اس نے کہا کہ یہ مٹی سے بنا ہے, میں آگ سے. اس نے سیلف میڈ سٹینڈرڈ بنا لیا. تو اللہ معاف کرے, کیا آپ اور میں آج اپنے سیلف میڈ سٹینڈرڈز پر پرائڈ فیل نہیں کرتے, پراؤڈ فیل نہیں کرتے؟ اپنے سیلف میڈ سٹینڈرڈز کو ہم دین سے بھی بڑا کر دیتے ہیں.
ان کو جسٹیفائی کرتے ہیں. گناہگار ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے, معافی مانگی جا سکتی ہے. بڑے بڑے گناہگاروں کو اللہ نے بڑا بڑا رتبہ دے دیا. گناہگار کی اصلاح ہو جاتی ہے, گناہگار کی معافی ہو جاتی ہے. لیکن جو سیلف میڈ سٹینڈرڈ بنا کر اس کو اللہ کے مقابلے پر لے آتا ہے کہ میں دس از واٹ آئی تھنک, آج کل ایسے نہیں ہوتا, آج کل جو ہے وہ یہ, اور ہمارے ہاں یہاں پہ اس کلچر میں اور اس کلچر میں, جو اللہ کی آیت, اللہ کے حکم کو نعوذ باللہ نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے اپنے سیلف میڈ سٹینڈرڈ سے, تو پھر اس کے لیے بدلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی ہم اتنا دور نکل جاتے ہیں کہ پھر واپسی کا راستہ بھی جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر ایک سٹیج ایسی آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان اس کی 43 نمبر آیت میں فرماتے ہیں کہ ارائیت من اتخذ الہ ہوا, کیا تو نے اس کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے. زبان سے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. زبان سے اقرار کر رہا ہے جو میں بھی کرتا رہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن میری زندگی کا پورا ایکشن, میری زندگی کا پورا دائرہ کار, میری زندگی کے پورا لاہ عمل وہ اپنی ہوا, اپنی خواہش نفس سے چلتا تھا. اور وہ یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ پھر وہ معبود بن جاتا ہے. پھر وہ حکم دیتا ہے آپ کو اندر سے کہ دس از گڈ فار یو, دس از ناٹ گڈ فار یو, اس میں فائدہ ہے, اس میں نقصان ہے, اس رستے پر جاؤ گے تو پیچھے رہ جاؤ گے دنیا سے, آئسولیٹ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, دنیا کے ساتھ چلنا ہے, دنیا سے آگے رہنا ہے, یہی ٹائم ہے, یہ پیسہ کما لو, جوانی ہے. پھر وہ آپ کو اپنے سٹینڈرڈز ڈکٹیٹ کرتا ہے, خود کو رازق بنا دیتا ہے. بہت ایک لمبی لسٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پہچان کروا رہے ہیں, کیونکہ وہ محبت میں جو اللہ نے ان کو صفات دی ہیں, حریص, رؤوف, رحیم, قرآن مجید میں, وہ ان صفات کی وجہ سے لوگوں کے بارے میں بہت حریص تھے کہ یہ اللہ تباہ نہ ہو جائے. اور خاص طور پہ جو آس پاس لوگ تھے, بہت سارے قریبی لوگوں میں سے لوگ ایمان نہیں لائے, لیکن آخری دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو پیغام تو دیتے رہے, کوشش تو کرتے رہے. تو اللہ نے ان کو پہچان بھی کروائی کہ کیا تو اس کو نہیں دیکھتا جس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا لیا ہے. وہ اللہ کو کیسے معبود کی جگہ دے, کیونکہ وہ پہلے ہی خواہش نفس کو معبود کی جگہ دے چکا ہے. کیونکہ اللہ تو لا الہ الا اللہ, معبود کو لا کرو گے, نو کرو گے تو پھر اللہ کی بادشاہت قائم ہوگی نفس پہ. تو اللہ اس گھر میں, اس نفس میں نہیں جاتے جہاں پہلے سے بہت سارے معبود ہوتے ہیں. پہلے ان معبودوں کی صفائی کرتے ہیں, پہلے ان معبودوں کو توڑتے ہیں, بھگاتے ہیں وہاں سے. وہ جگہ صاف ہوتی ہے, اس جگہ پاک ہوتی ہے, کیونکہ اللہ پاک ہے, قدوس ہے. تو پھر اللہ آہستہ 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 اس دل, اس نفس, اس زندگی میں گھر کرتے ہیں, اس کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں, اس کو اپنی کمپینین شپ کا شرف عطا کرتے ہیں جو ان معبودوں سے اپنے نفس کو پاک کرتا ہے. تو یہ بھی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم بدلتے نہیں ہیں. اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, جس میں ایک اور بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم غلطی, ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں, غلطی مان لیتے ہیں, معافی مانگ لیتے ہیں اللہ سے, لیکن پھر بھی بدلتے نہیں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم معافی تو مانگ لیتے ہیں لیکن توبہ نہیں کرتے. اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ کیا توبہ معافی نہیں ہے؟ تو قرآن مجید میں, اللہ کے کلام میں, مغفرت ایک الگ چیز ہے, توبہ ایک الگ چیز ہے, لیکن دونوں کنیکٹڈ ہیں. انی لغفار, سنیے اس آیت کو, یہ میری بڑی فیورٹ آیت ہے. ساری آیات زبردست ہیں, لیکن یہ مجھے بار بار دن میں کئی دفعہ میں اس کے بارے میں سوچتا بھی ہوں, پڑھتا بھی ہوں, کیونکہ مجھے خود مستقل اپنے راستے کو اور زیادہ پیور کرنے کے لیے, اور زیادہ اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے مجھے محنت کرنی پڑتی ہے. میں بھی انسان ہوں. تو انی لغفار, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک میں غفار ہوں, میں معاف کرتا ہوں. کس کو؟ نمبر 1 لمن تابا, جو توبہ کرے. تو یہاں پہ غفار مغفرت
اور توبہ کی صفت کو الگ الگ کر دیا. مغفرت اللہ دیتے ہیں کس کو؟ جو توبہ کرتا ہے. تو توبہ کا مطلب کیا ہوا؟ توبہ کا مطلب ہوا پلٹنا، اللہ کی طرف پلٹنا، اپنی روش سے پلٹنا. اللہ بھی خود بھی پلٹتے ہیں. تواب اللہ کی صفت ہے، تواب الرحیم، پلٹنے والا. جب اللہ کو یہ چیز، کیونکہ اللہ تو جانتے ہیں میری نیت، جب اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی سچے دل سے بدلنے کے لیے معافی مانگ رہا ہے. ایک معافی وہ مانگی جاتی ہے کہ یا اللہ تو معاف کر دے، میں تو بدلوں گا نہیں، کیونکہ میں تو یہ لائف سٹائل چھوڑ نہیں سکتا، میں تو یہ والی جاب چھوڑ نہیں سکتا، میں تو یہ کلچر اور یہ سارا کچھ میرا اتنا میں اس مقام تک پہنچاؤں، میں تو یہ چھوڑ نہیں سکتا، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں یہ بھی کر دوں گا، وہ بھی کر دوں گا، وہ بھی کر دوں گا. ہم اپنی آپشنز، اپنی ایک چوائسز بناتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں. اللہ یہ کہہ رہے ہیں معافی اس کو ملے گی، مغفرت اس کو ملے گی، بخشش اس کو ملے گی جو پہلے اپنی روش سے پلٹے گا، جو پہلے اپنے لائف سٹائل سے، اپنے وے آف لائف سے گھومے گا، ایگزٹ مارے گا. جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے لائف سٹائل، اپنے وے آف لائف سے وہ پلٹے تھے، تو اللہ نے ان کو جہانوں کی چیزیں ان کے قدموں کے نیچے لا دی تھیں. بڑی بڑی امپائرز اور سونا چاندی اور زمین، لینڈ اور کیا کیا ان کی قدموں کے نیچے نہیں تھا. تو ہم بہت چھوٹا سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم چیزوں کو بڑا دبا کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ نہیں میرا یہ ہاتھ سے نکل جائے گا، وہ نکل جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ نقصان ہو جائے گا. ہم ڈر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم اللہ کو جانتے نہیں ہیں. تو مغفرت اس کو ملتی ہے لمن تابا، جو توبہ کرتا ہے، جو پلٹتا ہے. غلط روڈ لے لی تھی، اب کیا وہ سیسکٹونا ہی چلے جائیں یا مسز آگا آنا ہے، تو پھر فوراً ایگزٹ ماریں گے، فوراً پہلا ایگزٹ لیں گے، واپس رائٹ روڈ پر آئیں گے. کل میں نے بھی وہ جلدی آنے کی غرض سے تو ویسٹ لینا تھا، میں نے ایسٹ لے لیا روڈ. تو پھر مجھے جی پی ایس نے کہا، وہ تو آپ کو پتا ہے جی پی ایس جان کو ہٹلر ہو جاتی ہے، اس نے کہا کہ بھائی فوراً 800 یارڈز کے بعد، 800 میٹر کے بعد یو ٹرن لگاؤ، وہ تو پیچھے پڑ جاتی ہے، آپ کو پتا ہے. اسی طرح جب زندگی میں اللہ کا کلام قرآن مجید جی پی ایس بن جاتا ہے، ہم اس سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا. وہ بھی پھر جی پی ایس کی طرح کہتا ہے کہ یو ٹرن کرو، یو ٹرن کرو، یو ٹرن کرو. تو اللہ تعالیٰ کا حکم آ رہا ہے کہ معافی ملے گی لمن تابا، جو یو ٹرن کرے گا، پلٹے گا. وآمنا، صرف پلٹے گا نہیں. ہم کیوں بدلتے نہیں ہیں؟ کیونکہ ہم معافی تو مانگتے ہیں، ہم روش نہیں بدلتے. وآمنا، ہم ایمان کو گرو نہیں کرتے. کیونکہ اگر میں توبہ کرتا بھی ہوں، ایمان میں نے اگر گرو نہیں کیا تو شیطان دوبارہ مجھے آ کے واپس لے جائے گا. تو ایمان کو گرو کرنا، یہ اللہ نے دوسری شرط لگا دی. تیسری شرط لگائی عاملہ صالحاً. ناؤ پریکٹیکلی کریکٹ یور سیلف. صحیح روڈ لے لو تاکہ پھر واپس نہ جا سکو. کیونکہ اگر توبہ کر کے ایمان لا کر، ایمان لانے کا مطلب ہے ایگری کر لیا میں نے اللہ کے حکم سے، اللہ نے جو راستہ دکھایا میں نے ایگری کر لیا کہ بالکل ٹھیک ہے میں یہ کروں گا، لیکن میں نے کیا نہیں. تو تیسرا سٹیپ کیا ہے؟ عاملہ صالحاً، عمل کو کریکٹ بھی کرنا ہے. ثم اہتدیٰ، تو پھر ہدایت ہو جائے گی. ہدایت کا مطلب ہے بدل گئے. تو ہم بدلتے اس لیے نہیں ہیں میرے عزیز ناظرین و سامعین، میرے عزیز بھائیوں بہنوں، میرے بزرگوں، پیارے پیارے بچوں، کیونکہ ہم معافی تو مانگتے ہیں، ہم اپنی خطا تو مانتے ہیں، ہم گلٹی تو ہوتے ہیں، ہم امبیرس تو ہوتے ہیں، شرمندہ تو ہوتے ہیں، روتے بھی ہیں. ابھی آپ دیکھیں گے 27ویں آئے گی اور راتیں آئیں گی، ہم روئیں گے، پکاریں گے، لیکن ہم بدلتے کیوں نہیں ہیں؟ کتنے رمضان آئے اور گئے. کیا ہمارے ملک میں عدل و انصاف آیا؟ کیا ہمارے ملک میں ذخیرہ اندوزی بند ہوئی؟ کیا ہمارے ملک میں مہنگائی کم ہوئی؟ کیا ہمارے ملک میں کرپشن ختم ہوئی؟ کیا دھوکہ دہی، قتل و غارت، فرقہ واریت اور جو ایک نیگیٹیوٹی کا بازار گرم ہو گیا، جو بیچارے معصوم محنتی لوگوں کا جینا حرام ہو گیا، کیا ہم بدلے؟ تو وہ اس لیے نہیں بدلے، میں اس لیے نہیں بدلا کہ میں نے معافی تو مانگی لیکن میں نے توبہ کر کے میں پلٹا نہیں، اپنی روش نہیں بدلی، اپنے ایمان کو گرو نہیں کیا آیات اور احادیث کے ساتھ. نمبر 3، میں نے عمل کو کریکٹ نہیں کیا. ثم اہتدیٰ، تو پھر میری ہدایت کیسے ہونی تھی؟ میں نے انوائرمنٹ چینج نہیں کی، میں نے کمپنی چینج نہیں کی. آپ نے سگریٹ چھوڑ تو دیا لیکن پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ سگریٹ والوں کے بیچ میں، تو آپ نے اپنے آپ کو ٹائم نہیں دیا ہیل کرنے کا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جس کے سینے میں
قرآن کریم کا کوئی پورشن، کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے قرآن کو اس کے فہم، اس کی روح، اس کی سمجھ، تدبر کے ساتھ محفوظ کرنا تاکہ وہ میرے لیے روشنی بن جائے۔ تو جس کے سینے میں قرآن کریم کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں ہے وہ اس ویران گھر کی طرح ہے کہ جس میں کوئی رہنے والا نہ ہو۔ جس طرح ایک مکان، ایک گھر کی رونق اس میں رہنے والے مکینوں سے ہوتی ہے، اسی طرح دل کی رونق اللہ کے ذکر، اللہ کی نصیحت سے ہوتی ہے۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی حدیث مبارکہ پہ آج کی اس گفتگو کو اختتام کرتا ہوں۔ ہم بدلتے کیوں نہیں ہیں، آپ اس ٹرانسمیشن کو ریپیٹ میں فیس بک پہ سن سکتے ہیں۔ کینیڈا ون ٹی وی کے فیس بک کو لائک کریں، شیئر کریں، یا نجم شیراز آفیشل پیج پر جا کے وہاں بھی آپ کینیڈا ون ٹی وی کے لنک کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ بار بار سنیں، بار بار دیکھیں۔ میں بھی یہ کرتا ہوں، میں بھی کبھی کبھی سونے سے پہلے اپنے آپ کو بھی سنواتا ہوں تاکہ جب میں اٹھوں صبح تو میں زیادہ کمیٹڈ ہوں، زیادہ ذمہ داری کے ساتھ میں اپنے آپ کو سنواروں، بہتر کروں، اپنے رشتوں کو نبھاؤں۔ انشاءاللہ افطار میں آپ کا منتظر رہوں گا، زندگی رہی تو، اور ہم ایک نئے سبجیکٹ، نئے ٹاپک اور نئے سوال اور آپ کی فون کالز کے ساتھ ایک بھرپور ٹرانسمیشن کریں گے اس افطار میں۔ ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ آئی ول بی ویٹنگ فار یو۔ کہیں مت جائیے۔ یہ والا رمضان میرے ساتھ اور کینیڈا ون ٹی وی کے ساتھ منائیے اور اپنائیے تاکہ ہماری دنیا بدلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا فرقان ایمان ہی رمضان، ایمان ہی رمضان۔ یہ میرا دل، یہ میری جان، یہ میرا دل، یہ میری جان ہے رمضان میں۔ وبصوم غد نويت من شهر رمضان، اور میں ماہ رمضان المبارک کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔